جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرے تو اس نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمارے رب، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تو ہمیشہ آپ کی حمد و تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اسے بہترین شکل عطا کی اور اپنی روح اس میں پھونک دی۔ جب آدم میں جان آ گئی تو وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے جو فرشتوں کو معلوم نہ تھے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمارے رب، ہمیں اس کے سوا کوئی علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، ان کے سامنے ان چیزوں کے نام بیان کرو۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام نام بیان کر دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ راز جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ یوں آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور انسان بنے جنہیں علم، عزت اور مقام عطا کیا گیا تاکہ وہ زمین پر اللہ کا پیغام اور نظام قائم کریں۔ یہ واقعہ انسان کی عظمت، علم کی فضیلت اور تکبر کے انجام کا سبق دیتا ہے۔ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے فوراً سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ جنات میں سے تھا اور بہت عبادت گزار سمجھا جاتا تھا مگر اس کے دل میں تکبر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ ابلیس نے گستاخی سے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تا مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس پر ابلیس نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی ہے اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس نے کہا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ میں انسانوں کو آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، جو کوئی تیری پیروی کرے گا میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور فرمایا کہ وہ وہاں سکون سے رہیں مگر ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے آزمائش کا آغاز ہوا اور شیطان نے اپنی دشمنی ظاہر کر دی اور انسان کو بہکانے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ تکبر انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ابلیس کے پاس عبادت تھی مگر اس کے دل میں غرور آ گیا اور یہی غرور اس کی بربادی کا سبب بنا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم، عاجزی اور اطاعت کے سبب مقام ملا۔